اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بھاؤ نگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے نشریات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ٹی وی اسکرین پہ آپ ایڈریس کو وہاں سے لے سکتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے۔ یہاں سے بھی آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ وہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور مخصوصاً اس ماہ میں جو کہ محرم الحرام ہے، گفتگو جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی عزاداری، حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شخصیت اور خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا اس میں کردار، یعنی گفتگو کو کچھ اس طریقے سے ہم تقسیم کر رہے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور ایام اعضاء۔ ایام اعضاء سے مراد یعنی محرم الحرام اور سفر الاحزان، یہ 2 مہینے جو ہے اس میں جو مظالم ہوئے ہیں اور روز اعضاء جس کو منایا جا رہا ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کا ان چیزوں سے کیا ربط ہے اور کیا سلسلہ ہے۔ جیسے کہ پچھلے کچھ جلسوں میں بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اصل میں آپ اگر دنیا میں بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو دنیا میں بھی جہاں کہیں بھی اعضاء ہو جائے اور اعضاء کا سلسلہ ہو، تو ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ تعزیت کے لیے ایک شخص کے پاس جاتے ہیں جو اس اعضاء کا جو ہے وہ وارث ہوتا ہے، یعنی وارث اعضاء ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو یقیناً وارث اعضاء اور وارث انبیاء، وارث اولیاء، وارث تمام خلائق جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو اسی وجہ سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری جو سلسلہ ہے عزاداری کا سلسلہ ہے، تو ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے ذہن میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے فکروں میں یقیناً حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تصور ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ جیسے عرض کر چکے ہیں کہ وارث اعضاء جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے تو یقیناً ہر مومن کے ذہن میں عزاداری کرتے ہوئے، یا یہ جب دن اور راتیں جب یہ دن ایام اعضاء آتے ہیں یا دوسرے مراحل میں، بہرحال ہمارے ذہن میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ روایت میں بھی یہ چیز وارد ہو چکا ہے کہ ہر مجلس میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ہر مجلس میں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہر مجلس میں امام تشریف لا رہے ہیں اور اس قدر مجالس کی اہمیت ہے، تو ہماری جو گفتگو کی محوریت رہی وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام اور ایام اعضاء پہ رہی۔ آج چونکہ بند حقیر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور ظاہراً آج ہمارے مہمان جو ہے وہ تشریف نہیں لا سکے، تو لہٰذا گفتگو جو ہے وہ خود کوشش کروں گا کہ آج حضرت سید شہداء علیہ السلام کے حالات کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے، اور خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کی جائے۔ دیکھیں، اگر ہم حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زندگی کو کچھ گفتگو اس پہ کر کے انشاءاللہ العزیز پھر اگلے مقاصد میں بھی وارد ہوں گے، ہم اگر حضرت کی زندگی کو ملاحظہ کریں تو حضرت کی زندگی ایک جو ہے وہ حضرت کی بچپن کا عرصہ ہے، یعنی
بچپن کا حضرت کی ولادت اور اس کے بعد بچپن کا جو عرصہ ہے، دوسری طرف اگر دیکھیں تو جوانی کا دور ہے، اور آخر میں جو ہے وہ تقریباً جس کو کہا جائے کہ زیادہ پیری نہیں لیکن جوانی سے تھوڑا سے اس طرف آ کے حضرت کی شہادت ہوتی ہے، اور جو طریقہ ہے بہرحال اسی مطابق جو ہے جیسے آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں اور بہت سارے علماء سے بھی اس کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت سید شہداء علیہ السلام کی اگر ان تینوں پر ہم توجہ کریں اور دیکھیں تو یقیناً تمام کے تمام میں ایک خاص اہمیت ہے۔ یعنی پہلے ابتدا سے جو بچپن کا وقت ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ خود رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے فرزندان سے یعنی حسنین شریفین علیہ السلام سے کس قدر محبت کر رہے ہیں، اور کس قدر لوگوں کو جب تعارف کراتے ہیں حسنین کی علیہ السلام تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ کبھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ سرداران بہشت ہے، اور کبھی جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے دین کو بچانے والے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک خاص اہمیت ہے یعنی دونوں شہزادوں کی، اور خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کی۔ پھر ان دونوں میں سے بھی اگر دیکھیں تو کچھ ایسے روایات کا سلسلہ بھی ہے جو صرف حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اوپر ہے۔ اور بار بار ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو تذکرہ ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ کربلا میں حضرت کی شہادت ہو گئی، یعنی پیشنگوئیاں پہلے سے موجود ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے۔ اور جب جوانی کا عرصہ ہے یہ زیادہ تر دور حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں، اور جس کو کہا جائے کہ دور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام میں، یعنی جب امام کی خود حضرت رسالت امام اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کی جو زیادہ تر سلسلہ ہے، یعنی پہلے والے میں ظاہر ہے کہ خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کا دور ہے، اور دوسری طرف جب جوانی کا دور ہے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دور، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اس دور میں زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو چونکہ امام جو ہے امام وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دور یا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دور، تو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اگر دیکھیں تو ان کی یہ ہے کہ وہ اس میں باقاعدگی سے کچھ خاص اپنا نقش نہیں پیش کر رہے، جو امام الوقت کہہ رہے ہیں وہی ہے۔ اب آخری جو دور ہے جو کہ بڑا شدید دور رہا، اور خود اگر دیکھا جائے تو صلح ہوتی ہے معاویہ کے ساتھ، معاویہ کے صلح کے بعد یعنی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام جو معاویہ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور صلح کی بھی بہت سارے وجوہات ہیں کہ کس انداز میں وہ صلح کا سلسلہ رہا، لیکن بہرحال کافی سارے شرائط کے ساتھ، چونکہ اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد یعنی معاویہ کے لیے ہے کہ آپ اپنے بعد کسی کو جانشین تعین نہیں کریں گے۔ ان صلح میں سے ایک شرطوں میں سے یہ شرط بھی ہے۔ لیکن معاویہ کی جو شخصیت ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ میں عرض کروں کہ بلا ناغہ، اور جو علماء ہے علماء اہل تسنن بھی ہے انہوں نے بھی یہ چیز لکھی ہے کہ چونکہ یہ شاطر اور اس طبیعت کے مالک تھے تو یہ اکثر اوقات جھوٹ اور اکثر اوقات دھوکے اور فریب سے کام لیا کرتے تھے اپنے کاموں کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اس کی عادت ہی تھی اس کی یہ عادت ہی تھی، اور ان کے جو وزراء تھے وہ بھی اس قدر ہی کچھ ایسے ہی اخلاق اور عادات کے مالک تھے کہ یہ لوگ اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے ہر قسم کی چیز کو قبول کر لیتے تھے، اور جب وقت گزر جاتا تھا پھر ان چیزوں سے منہ کر جاتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی۔ تو بات یہ ہوئی کہ ظاہر جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دور ہے، اور پھر حضرت کی شہادت بھی ہو جاتی ہے۔ اس دور میں جو ہے وہ معاویہ جو ہے وہ بظاہر کسی حد تک اسلام کا لوگوں کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان لوگ ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں،
مساجد ہے وہاں پر بھی انہوں نے مولویوں کو رکھا ہوا ہے، اپنے بہرحال درباری خطیب صحیح، لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک ایک سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے دین کا بچایا ہوا ہے۔ البتہ اگر اس طرف سے دیکھیں تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام پہ یہ لوگ ساب اور شتم بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ناروا الفاظ کا استعمال بھی ہر مسجد میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اتفاق سے یہ ہے کہ وہ راوی جو کہ اہل بیت کی کوئی بھی حدیث کو وہ نقل نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہاں یہ جو ہے معاویہ کے دور میں یہ سلسلہ رہا، یہ سلسلہ معاویہ کے دور میں رہا۔ اور یہی جو سلسلہ ہے اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں جیسے ہمارے یہ جو اہل تسنن حضرات ہے یہ آج بھی کچھ اسی طریقے سے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کو برا بلا نہ کہیں، صحابہ کو اگر کوئی برا بلا کہے گا تو وہ کافر ہے، حتیٰ یہاں تک ان کی وہ ہے یعنی اس قدر شدید ہے۔ تو میں یہاں پہ عرض کروں کہ اگر آپ جو ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ اگر کوئی صحابہ کو کچھ کہیں تو وہ یعنی صحابہ کو کوئی گالی گلوچ یا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کچھ بھی ناروا کلمات، اگر اس سے بندہ کافر ہوتا ہے تو یہ تو خود صحابہ کے اندر بھی ایسے حضرات تھے جو دوسرے اپنے سے جلیل القدر اصحاب کے اوپر جو ہے یہ لوگ ساب اور شتم کرتے تھے۔ اور اس میں سے ایک مثال جو ہے وہ یہی ہے، یعنی خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام جن کو انہوں نے جو حدیث ان کی ہے وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں وہ جو 10 افراد ہیں، بہرحال ان عشرہ مبشرہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بھی یہ بھی نہیں نکالا جا سکتا ہے نا، وہ بھی ہے، یعنی خود 10ویں جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو یہ تو جو صحابی ہے عشرہ مبشرہ کے ایک جلیل القدر صحابی، آپ کا دوسرا صحابی جو ہے وہ آ کے اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو صحابہ آپس میں بھی تو یہ سلسلے کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ لوگ آج کے دور میں جو ہے وہ بڑے متشدد طور سے جو ہے بہرحال سلوک کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں آپ کو ایسی کچھ چیزیں ملیں گی جو بڑی عجیب ہے، اور اس میں سے ایک یہی ہے کہ خود یہ لوگ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام پہ لعن و نفرین کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ حالات جو ہے وہ رہے اور اہل بیت کا حق جو ہے وہ غصب کیا گیا۔ حالانکہ اس صلح میں سے ایک چیز یہ بھی تھی نا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، چونکہ وہ اس قدر یعنی ان کو اذیت ہوتی تھی جب ان کے والد گرامی حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر اس قسم کی جسارتیں ہوتی تھی، تو یقیناً ان کے لیے یہ مقام جو ہے وہ سخت مقام تھا، اور انہوں نے کئی دفعہ اس چیز کی ممانعت بھی فرمائی کہ آپ نہ کریں اس قسم کے کام، اور پھر صلح میں بھی یہ چیز لکھ دی۔ لیکن وہ کیا ہوا کہ اس کے بعد بھی پھر بہرحال وہ سلسلہ جاری رہا، نہ تو اس جو لکھی تھی بلکہ کچھ اس میں اضافہ بھی ہو گیا، یعنی جب ان کی اپنی حکومت آئی اور حالات ہو گئے تو پھر یہ انہوں نے سلسلے کو مزید بھی جو ہے وہ پختہ کر دیا، اور یہ سلسلہ بہرحال رہا، کافی عرصے تک رہا، اور یہ لوگ اپنے کام سے جو ہے وہ باز نہیں آتے تھے۔ یعنی اس قدر مظالم جو اہل بیت علیہ السلام پہ ان لوگوں نے کیے، اور کس قدر یہ کر سکتے تھے بہرحال وہ انہوں نے کوئی ان سے دریغ نہیں کیا۔ تو حضرت سید شہداء علیہ السلام کی جوانی ہے وہ اس حالات میں ہے، اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد یعنی امامت جو ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام تو فائز ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے تقریباً یعنی کافی عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن جب تک صلح ہے تو حضرت جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس صلح کے اوپر اور اس صلح کے اوپر قائم رہ کے کچھ نہیں کہتے۔ حالانکہ یہاں تک کہ جب معاویہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور یزید پلید جو ہے وہ آ جاتا ہے منظر عام پہ، تو یہ ایک طریقے سے خود ان کی مخالفت ایک طرح سے صلح کی مخالفت ہے، اور اس کے بعد جو ہے خود صلح کے ساتھ ساتھ جب یہ
آ جاتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو معاویہ کی وصیت تھی اسی کے مطابق یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے لوگوں سے بیعت لے سکوں، اور اس میں مخصوصاً اس خط کے اندر جو وصیت کا خط تھا اس کے اندر حضرت سید شہداء علیہ السلام کے نام کے ساتھ سختی سے لکھا گیا تھا کہ باقی ان افراد سے اگر آپ لے سکو یا نہ لے سکو، لیکن یہ جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شخصیت ہے ان سے آپ ضرور لے لیجئے، چونکہ اگر یہ نہیں کرے گا تو کوئی بھی آپ کی بیعت نہیں کرے گا اور آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو بہرحال یہ اپنے اس سختیوں میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور سختی سے جا کے جو اس دور کے مدینہ کے گورنر ہے اس کو جا کے یہ باقاعدگی سے ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ حضرت سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اور امام کو بہرحال بیعت کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ایک طرح سے خوف بھی ان کو ہے، چونکہ ظاہر ہے اس دور میں کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے لڑ سکتے تھے اور طرفدار تھے اور دفاع کرنے والے تھے، تو یہ خود ڈر بھی رہے تھے مدینہ کے اندر امام سے بیعت کا مطالبہ کرنا۔ یقیناً ان کو پتہ تھا کہ امام بیعت نہیں کرے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ خطرات بھی شاید ممکن ہے پیدا ہو سکے اور حالات خراب ہو جائے، تو انہوں نے بہرحال رات کے ٹائم جو ہے وہ امام سے بیعت کا مطالبہ کر لیا اپنی دربار میں۔ تو امام نے فرمایا کہ انشاءاللہ بیعت کا اگر مطالبہ ہے تو دن کے ٹائم مجھ سے مطالبہ کیا جائے، نہ یہ کہ رات کے وقت آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آ کے بیعت کر لو۔ لیکن بہرحال یہ کچھ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سختی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ امام جو ہے وہ ہاتھ آ چکے ہیں، رات کا وقت ہے، تو لہٰذا یا امام سے بیعت لی جائے یا امام کو شہید کیا جائے۔ تو بہرحال اس قسم کا اور اس دربار میں جیسے تاریخ میں ہے کہ ایک کیفیت ہو گئی، اور بنو ہاشم جو ہے وہ میدان میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہیں پر ہی جنگ کر لیں گے۔ بنو ہاشم کی بہادری معروف اور مشہور تھی، تو یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بہرحال بچاتے ہوئے بنو ہاشم کو انہوں نے مجبور ہو گئے کہ چھوڑا جائے۔ تو بعد میں جو ہے امام نکل جاتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے مکہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور مکہ جو ہے وہاں حج کی نیت سے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر اپنے احرام کے نیچے انہوں نے چھرے اور تلوار رکھ لیے تھے کہ امام کو جو ہے وہیں حالت احرام میں شہید کیا جائے، اور امام نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے وہاں سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے وہاں سے نکل آتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ رہا، اور جس طریقے سے ایک تو جو کردار یزید ہے، کردار یزید اس دور میں، اس میں بھی کچھ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یزید نے اپنی زندگی میں تین بہت بڑے کام کیے۔ اولاً تو انہوں نے حضرت سید شہداء علیہ السلام، سبط رسول اللہ اور اہل بیت میں سے صاحب اصحاب الکساء، جس کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ تھا، اور ان کو شہید کر دیا کربلا میں، اور ان کے اہل حرم کو انہوں نے قیدی بنا لیا، اور کیا کچھ مظالم تھے جو انہوں نے نہیں کیے۔ یہ ان کا ایک کارنامہ تھا جو زندگی میں اس نے انجام دیا تھا۔ اور دوسرا جو ہے وہ واقعہ حرہ ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں بڑا دلخراش واقعہ ہے۔ یہ 700 قاری قرآن اور 700 اصحاب، جلیل القدر اصحاب، جو حدیث کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس پر بھی صبر نہیں کرتے۔ 3 دن تک یہ مکمل طور پہ آزادی ہوتی ہے خود مدینہ میں، کہ جس کا جو دل چاہے بہرحال وہ کر سکتا ہے، اور کیا کچھ مظالم نہیں ہوئے، اور مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا گیا۔ 700 تو یہ صرف جو قرآن کے حافظ تھے اور قرآن کے جو ہے حدیث کے حافظ تھے، ان کو مارا گیا، اور اس کے علاوہ تقریباً 1000 سے اوپر دیگر افراد ایسے لوگ تھے جو وہاں رہ رہے تھے اور اصحاب کی ہی اولاد سے تھے، ان کو بھی قتل کیا گیا، اور ان کے بچیوں کے ساتھ زنا کے مرتکب ہو گئے یہ لوگ۔ تو یہ اس کا دوسرا کارنامہ تھا۔ اور مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا،
مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا، وہ حرمت جو مسجد نبوی کی ہے یہ ان کے لیے انہوں نے پامال کر دیا، اور آخری انہوں نے خانہ کعبہ پر بھی آتش لگا دیا، اور اس قسم کے حالات پیدا کر دیے کہ یہ ان کے 3 بہت بڑے کارنامے تھے، بہت بڑے کارنامے۔ اور آج کے دور میں بھی ان کے کچھ افراد موجود ہیں جو دفاع بھی کرتے ہیں، بہرحال ان کی اپنی عادت ہے۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ پانی جو ہے وہ کہاں سے گندا ہوتا ہے؟ پانی سرے سے گندا ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر معاویہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتا، خود بھی غیر ذمہ داری اور وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے، تو یہ اس قسم کے حالات جو ہے وہ پیش نہ آتے۔ البتہ خود بھی ان کی جو شخصیت ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اگر جو لوگ مان بھی رہے ہیں ان کو مان رہے ہیں تو کم از کم یہ تو مان لے کہ انہوں نے بہت بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہ حالات جو ہے وہ انہی کی وجہ سے پیش آئے۔ تو یہ ایک طریقے سے جو ظلم اور مظالم ہوئے، اور خود شخصیت حضرت سید شہداء علیہ السلام کے عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں کچھ بیان کر سکوں کہ خود جو ہے شخصیت حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ خود فرزندان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، یعنی اس قدر محبت فرماتے ہیں ان کے ساتھ کہ جہاں کہیں بھی ہے وہ احادیث باکثرت احادیث اس میں موجود ہے ہمارے دونوں کے فریقین کے کتب کے درمیان، یعنی انتہا سے زیادہ احادیث کا سلسلہ ان دونوں شہزادوں کے بارے میں موجود ہے، اور اکیلے بھی موجود ہے۔ پھر سید شہداء علیہ السلام کے لیے کچھ سلسلہ انصافاً زیادہ ہے، چونکہ وہاں پر جو ہے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو اس قسم کے جو ہے البتہ دوسرے اہل بیت کے لیے بھی یہ ہے، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی اور حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، اور کچھ اس طریقے سے متن نہیں لیکن مطلب کے اعتبار سے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو بھی یہی چیزیں کہی گئی کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے، اور حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ خراسان کی سرزمین پہ میرے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا دفن ہو جائے گا۔ تو بس پتہ یہ چل رہا ہے کہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے لیے یہی قید ہے اور یہی چیزیں ہے کہ جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کی ہے۔ لیکن جو اہمیت ہے وہ اہمیت کی طرف میں ذرا اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ اہمیت اس شخصیت کی، یعنی کربلا کے اندر جو شہادت ہے جس کو وفدیناہ بذبح عظیم سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور آج بھی کوئی منکر نہیں ہو سکتا، کوئی منکر نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک بہت بڑی شہادت تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اگر حضرت سید شہداء علیہ السلام کی جگہ پہ مثلا میں کہہ رہا ہوں ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کوئی اور شہید ہوتے، مثلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شہید ہو جاتے کربلا میں عینی اسی واقعات کے ساتھ جو وہ ہے، تو شاید ہو سکتا تھا کہ لوگ مسئلے کو تھوڑا ہلکا لے لیتے، کہہ دیتے کہ یہ بہرحال ظلم ہو چکا ہے اور فلان۔ لیکن اب یہ اہمیت جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کی، اس کی طرف ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں اس قدر یعنی مہم شخصیت ہے، اور اس کی شہادت چونکہ ظلم جو ہے، ظلم کے لیے پھر عظیم قربانی کی ضرورت ہے، اور وفدیناہ بذبح عظیم والی بات بھی اسی پر ہی دقیق ہے۔ ایک تو یہ کہ خود یہ بچپن میں تمام کے تمام مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت سید شہداء علیہ السلام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے شان مقدس اقدس پہ ہے، اور کبھی جو ہے ان کو اپنی زبان دی جا رہی ہے اور ان کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ رسول سجدہ فرما رہے ہیں تو اوپر سے حضرت سید شہداء علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں تو رسول سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، اور وحی الہی نازل ہوتی ہے کہ اے حبیب آپ اپنے سجدے سے جو ہے وہ سر نہ اٹھائیے، جب تک حسین اوپر ہے تو آپ سجدے میں ہی رہے۔ اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو خود اس دور میں، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں، اور حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے دور میں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں، اور اصحاب کسا میں سے پانچواں،
اور آیت مباہلے میں سے 5واں، ابناءنا و ابناءکم میں سے بھی ایک جو ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا میں بھی 5واں حضرت سید شہداء علیہ السلام، یعنی اہل بیت میں سے وہ جو طہارت ہے وہ ان کے اوپر ختم ہو گئی، اور اس میں بھی سید شہداء علیہ السلام۔ اس کے علاوہ جو ہے ہر جگہ پر، یعنی رسالت امام اگر اہل بیت کی بات آتی ہے تو 5واں تو یہی ہے، اور حتی مجبور ہو گئے وہ متعصب راوی جو کہ اہل بیت کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی بہرحال لکھ دیا۔ اب یہ شخصیت جو ہے وہ کربلا کی سرزمین میں پہ ان کو شہید کیا جاتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یزید کا، یہ معاویہ کا بیٹا کر کیا رہا ہے۔ معاویہ کا بیٹا کسی عام شخصیت کو یا کسی اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کو شہید نہیں کر رہا، یہ خامس اصحاب قصہ کو شہید کر رہے ہیں، پورے کے پورے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک طریقے سے یہ فسق جو اس کا آشکار ہو گیا، اور لوگوں کی جرت ہو گئی، چونکہ دوسرے لوگ جو ہے ان کے اوپر ممکن ہے کسی طریقے سے کوئی یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عرض کروں کہ بہرحال وہ کچھ ایک شاید بہانہ بن بھی جاتا، لیکن یہ شخصیت جو ہے اس قدر مہم شخصیت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اور اتنی مہم شخصیت جو کہ صدر اسلام کی مہم شخصیت ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے، اور معاویہ کا بیٹا یزید جو ہے وہ قتل کے جو ہے، یا ابن زیاد ہے یا دوسرے افراد ہے، قتل کے فتاوے جو ہے وہ مختلف مفتیان سے اس زمانے میں لے کے وہ کرتے ہیں۔ تو بعد میں لوگوں کو جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی مسئلے کا رائے حل ثابت ہو سکے، لیکن وہ کہاں رائے حل ثابت ہو رہا تھا کہ جہاں پر آپ نواس رسول اور فرزند رسول اللہ کو جا کے شہید کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک فسق جو ہے وہ لوگوں کے ان کے لیے نمودار ہوا، اور باقاعدگی سے جو ہے لوگوں نے ان کے ہر قسم کی ان کے فسق اور فجور کو درک کیا، اور پھر جو انہوں نے مظالم کیے تھے، اور بعد میں جب وقت گزر گیا اور لوگوں میں یہ باتیں پھیل گئی اور لوگوں نے باتیں شروع کر دی، تو یزید نے فقط اپنے خوف کی وجہ سے اہل بیت کے کاروان اہل بیت کو رہا کر دیا، چونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اب تو میرا فسق جو ہے وہ سب کے اوپر آشکار ہو چکا ہے، اور شاید یہ کوشش جو کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ کام بھی کرے اور ان کو شرعی بھی ثابت کر سکے۔ خود یہ تو اس کو تو کسی حالت نہیں ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ شاطر قسم کے لوگ ہیں جو اپنے اسلام کے بلبوتے پر حکومت کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ایک شرعی مسئلہ ثابت کیا جائے، اور حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کو کہیں کہ بھئی یہ تو سب جو ہے وہ اتنے بڑے جو علماء دینی ہیں انہوں نے فتوی دے دیے تو یہ تو ہو سکتا ہے، اور فلان اور یہ، لیکن چونکہ شخصیت اس قدر مہم ہے کہ جس نے بھی اس ظلم میں حصہ لیا ان لوگوں کے اوپر لان تان کی کہ ان کے اوپر نفرین کیا گیا، اور چونکہ آپ دین رسول کے ساتھ جو ہے اگر حکومت کر رہے ہیں تو یہ تو دین رسول اللہ کا سب سے مہم شخصیت کو آپ لوگوں نے قتل کر لیا۔ تو یہاں پر آپ بے شک جو بھی کر سکے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت سید شہداء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں کہہ رہا ہوں وہ اتنی اس کی تاثیر نہ ہوتی جتنی تاثیر جو ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی، اور جو شخصیت مؤثر رہی اور جس طریقے سے اسلام کا بول بالا ہوا اور کفر کا خاتمہ ہو گیا، تو وہ اسی شخصیت سے ہی ممکن تھی، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی اور اس قسم کی شخصیت نہیں تھی کہ جو اس قربانی کو دیتے اور وہ قربانی اس قدر کامیاب ہو جاتی۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی، جو کہ امام کی ایک عظیم شخصیت اور ایک عظیم کردار کے مالک ہیں، اور ایک عظیم ایسی شخصیت ہے جو کہ اسلام میں ان گنے چنے شخصیات میں سے یہ ایک ہے جس کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اب ہمارا جو سلسلہ عزاداری ہے اور ایام عزا کو جو منایا جاتا ہے، تو
اس کے عنوان سے بھی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اولاً تو یہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ بزرگان کی سنتیں ہیں اور خود ائمہ اطہار علیہ السلام کی سنت ہے. در حقیقت اگر ائمہ اطہار علیہ السلام اس سنت پہ گامزن نہ ہوتے اور اس سنت کو ہمارے لیے نہ چھوڑتے تو یقیناً آج آپ یہ چیزیں نہ دیکھتے. اور یہ لوگ ظلم کرتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ اس طریقے سے رسمی طور پہ عزاداریاں نہیں تھی اس دور میں جیسے کہ آج کے دور میں ہے. تو آج کے دور میں اگر ہے تو آج کے دور میں اختیارات بھی تو اس قدر ہے ہمارے. اس دور میں اختیارات ائمہ کے دور میں یقیناً جو مشکلات تھے وہ حد سے زیادہ مشکلات ہے. یعنی مشکلات اس قدر مشکلات ہے کہ کسی طریقے سے بھی آج کے دور کا اس دور کے ساتھ مقایسہ تک نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس دور میں مشکلات ہے اور ہر قسم جو ہے سختیاں ہیں. حکومت جو ہے وہ ظالم حکومت ہے. تو ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاص اگر رکھا جائے تو آج کا دور جو ہے وہ یقیناً بڑا آسان دور ہے. اور آج کے دور میں جو ہم عزاداری کر رہے ہیں اور جو فراہم ہمارے اوپر ہے تو یہ آج کے دور میں بڑی الحمدللہ بڑی آسانی سے ہم یہ سب کر سکتے ہیں. اور عزاداری جو ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں بہت ساری ایک لمبی چوڑی یہ ایک تعویل ہے اور بہت ساری اہل عقل کے لیے بھی دلائل موجود ہے اور نقلی دلائل بھی موجود ہے. نقلی دلائل یہی موجود ہے کہ اولاً تو یہ ہے کہ یہ تو طرفین کی کتاب میں ثابت ہے کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے آنسو بہانا یہ سنت رسول اللہ ہے. ایک تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے یعنی خود حضرت کے لیے آنسو بہانا یہ سنت رسول اللہ ہے. اور یہ سنت کب ہوئی ہے؟ ابھی حضرت کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی ہے. یہ جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پیشن گوئیاں دے رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں. اور جب حضرت کی ولادت ہوتی ہے پھر بھی جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں. اور یہ روایات جو ہے وہ لکھی ہوئی روایات ہے. لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو ہلکا کیا جا سکے, ان کے لیے کچھ ایسا کیا جا سکے کہ مسئلے کے مفہوم کو بدل دیا جائے, لیکن یہ روایات اپنی جگہ پہ موجود ہے. ان کی ضد میں جو روایات لے کے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دشمنان اہل بیت چونکہ بے وقوف تو ہوتی ہی ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ روایات لے کے آتے ہیں جس میں کہا ہے کہ مردے کے اوپر رونا مکروہ ہے مثلا, یا ان کے نسبت جو ہے وہ حرام ہے یا مکروہ ہے. بہرحال تو وہ روایات لے کے آتے ہیں, حالانکہ ان روایات سے بھاگتے ہیں. یعنی حضرت سید شہداء علیہ السلام کو عام جو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ان کی خدمت میں عرض یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ مردے کے لیے رونا دھونا یہ چیز ممکن ہے کہ مکروہ ہو کسی حالات میں مکروہ. مذہب شیعہ میں بھی شاید مکروہ ہو, زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کر کے یہ کرنا, تو یہ مکروہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جو ہے استثناءات ہوتے ہیں, ہر چیز کے استثناءات ہوتے ہیں. استثناء یہ ہے کہ کچھ شخصیات استثنائی شخصیات اسلام میں ہوتی ہے. آپ جا کے ازواج کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ کی بہت ساری بیویاں تھیں اور رسول اللہ جو ہے اس کی کافی ساری بیویاں ہیں, اور حالانکہ 4 سے زیادہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, اور اس کے علاوہ خیر اس میں بھی اپنی جگہ پہ. لیکن جو ایک استثنائی جو چیزیں ہوتی ہے, استثنائی چیزیں تو وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اور استثنائی یہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے گریے کو آپ جو ہے وہ کسی عام مردے کے لیے گریے سے آپ تشبیہ نہیں دے سکتے, اور عقل کا تقاضا بھی نہیں ہے. عقل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, چونکہ روایات اس سرے میں اس طرف کے موجود ہے. اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ دوسروں کے لیے حضرت جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی گریہ فرمایا کرتے تھے. خود رسول اللہ جو ہے بعض ایسے روایت بھی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی گریہ فرمایا. لیکن حضرت سید شہداء علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے پھر بھی گریہ فرما رہے ہیں, یعنی ولادت سے پہلے جو ہے وہ گریہ فرما رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ لکھی گئی اور ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ ہمارے پاس اب اس گریے کے یہ تو بہرحال ثابت ہو گیا کہ یہ تو طرفین کی کتابوں میں ہے کہ گریہ کرنا یہ جو ہے وہ مستحب عمل ہے, اور یہ مستحب عمل ہم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں مثلا ہم جو شیعہ ہیں وہ ہم عزاداری کرتے ہیں اور سینے کو پیٹتے ہیں یا سر کو پیٹتے ہیں یا
بآواز بلند جو ہے کہ گریہ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ان چیزوں کے وہ نہ ہو، البتہ وہاں پر بھی اشارے موجود ہے، وہاں پر بھی اشارے موجود ہے، مثلا خود جو ہے وہ زوج رسول جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، تو وہ زوج رسول کے بارے میں بھی انشاءاللہ کسی دن جو ہے وہ گفتگو کریں گے کتابوں کے حوالے دیکھ کے۔ انہوں نے بھی ماتم کیا ہوا ہے، جب رسول اللہ شہید ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیٹا ہے، مارا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے، چونکہ ہر چیز کو تو آپ لوگ مان رہے ہیں، تو پھر کم از کم ان چیزوں کو بھی مان لے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیٹا ہے۔ جب اس نے پیٹا ہے تو ہم نے بھی اسی کی سنت پہ عمل کر کے، جب بھی اہل بیت میں سے وہ یہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، تو اس نے بھی پیٹا تھا، اور یہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہے۔ تو بس یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر رونا اور دھونا اور پیٹنا جو ہے نا، یہ ان کے ہاں بھی موجود ہے، البتہ انکار کر رہے ہیں، خود اپنی ہی روایات کا انکار کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا پرانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے جو ہے عزاداری میں جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، یقیناً ہمارا ارادہ جو ہے وہ خدا کو خوش کرنا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہم اگر عزاداری کر رہے ہیں تو وہ خدا کی رضایت کے لیے کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کی رضایت کے لیے کر رہے ہیں، اور اپنا جو ہے وہ اظہار غم پیش کر رہے ہیں خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کو جو تکلیفات ہے وہ اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے، اور ہمیں یہ دلائل جو ہیں ان کے سامنے پیش بھی نہیں کرنے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کریں، نہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا کہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن اس میں سے یہ ہے کہ ہاں ایک چیز ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ مثلا ہم اپنے سینے کو پیٹتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو کر رہے ہیں، تو بھئی آپ لوگوں کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ زوج رسول جو ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، زوج رسول جو ان کے ہاں بہت ہی معتبر شخصیت ہے، انہوں نے بھی جب رسول کے وصال کے موقع پر انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیٹا ہے، انہوں نے جب پیٹا ہے تو پھر وہ رستے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ حالات جو ہے وہ اس طریقے سے، اور باقی جو ہے کافی اوروں کے لیے بھی ایسے حالات پیش آئے ہیں کہ عزاداریاں ہوئی ہیں اور لوگوں نے اپنے آپ کو مارا پیٹا ہے، اور یہاں تک کہ پورے دن اور اعضاء میں لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں رہی، اور خود اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی ایسے کام انجام دیے، یعنی جو اصل جو صحابہ تھے، اور اس کے علاوہ اہل بیت کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی۔ اب یہاں پر بات ہوتی ہے کہ عزاداری جو ہے وہ سنت بزرگان ہے، یعنی سنت بزرگان سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خود رسول اللہ کی سنت ہے عزاداری گریہ کرنا، یا عزاداری ہی تو ہے، عزاداری کی قسم ہے گریہ کرنا۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بھی روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے بھی گریہ زاری کی ہے، اور وہ بھی عزادار ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باقی ادوار میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں تو یعنی جس کو کہا جائے سردار اعضا ہے۔ اولا تو خود حضرت امام سجاد علیہ السلام موجود ہے، کربلا میں بھی موجود ہے، پھر سفر میں بھی موجود ہے، خود جو ہے وہ کربلا سے شام کے سفر میں بھی موجود ہے، اور وہاں سے واپسی کے بعد بھی 40 سال تک بہت بڑی بات ہوتی ہے، 40 سال تک اپنے والد بزرگوار، والد مظلوم کے لیے گریہ کر رہے ہیں۔ اور یہ لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے کہ اہل تسنن کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کو زین العابدین کہتے ہیں، زین العابدین، عبادت گزار لوگوں کی زینت ہے، لیکن پھر بھی اپنے والد مظلوم کے لیے اس قدر گریہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ آنسو کی جگہ پہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس قدر یعنی اعضاء کی حالات ہے۔ اور اعضاء کے لیے اگر کوئی قرآن سے بھی دلیل جائے تو قرآن میں بھی موجود ہے، یہ عزاداری، یہ سنت پیغمبران الہی بھی ہے۔ یعقوب نے یوسف کے لیے اس قدر گریہ فرمایا کہ کہتے ہیں کہ یعقوب کی بینائی چلی گئی،
याकूब की भी नहीं चली गई। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वो एक रिवायत में दकीकन यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ग़ुलाम आते हैं और इमाम से मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरे मौला गिरिया बहुत हो गया, बस कीजिए, और कितना गिरिया फरमाएंगे। तो हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको क्या मालूम कि करबला में क्या कुछ गुज़रा। और याकूब, फिर वो याकूब और यूसुफ की मिसाल लेके आते हैं अलैहिस्सलाम। कहते हैं याकूब का यूसुफ ज़िंदा था और फिर भी वो गिरिया फरमाते थे, और उनको मालूम था कि वो अपने एजाज़ नबूवत से और अपने नबूवत से उनको पता था कि उनका बेटा हज़रत यूसुफ जो है वो मौजूद है, और उनसे एक दिन उनकी जो है वो विसाल भी एक दफ़ा जो है उनके साथ इनकी मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम गिरिया फरमा रहे हैं। तो हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उस रिवायत में ये कहते हैं कि जो कि दोनों तरफा ये रिवायत मौजूद है, और रिवायत भी है और एक वाक़े की शक्ल में भी बाज़ जगहों पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा ज़िंदा था और मैं जो है वो, मेरे सामने तो करबला में सब के सब शहीद हो गए, तो मैं क्यों न रो। इस कदर 40 साल तक गिरिया फरमाते रहे, और यही सिलसिला जो है वो बाकी आइमा अताहार अलैहिस्सलाम के दौर में भी रहा, और ख़ुद हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, ज़्यादातर रिवायात जो है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से हमारे पास मौजूद है, और सभी आइमा से मौजूद है कि किस कदर इसका अजर व सवाब है, और किस कदर इससे मालूम होता है कि उनके दौर में भी जो हद इम्कानात आज़ादारी का सिलसिला था वो रहता था, और लोगों को आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए रग़बत दिलाई जाती थी, और आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए मजालिस बरगुज़ार किए जाते थे, और लोग रोते थे, ज़िक्र मुसीबतें होती थी, और हत्ता कि शेर भी पढ़ते थे। वगरना फिर ये क्यों कहने की ज़रूरत है कि अगर किसी ने एक शेर कह दिया तो उसके ऊपर भी जन्नत वाजिब है, यानी गम अहले बैत में, गम सैयद शुहदा में एक शेर का पढ़ना, इस पे भी जन्नत वाजिब। बस मालूम ये हो रहा है कि आजकल के दौर में जो हमारे ज़ाकिरीन हज़रात जैसे शेर पढ़ते हैं, उस ज़माने में शेर भी पढ़ा करते थे, और आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में लोग जो है वो आज़ादारी पेश करते थे, ज़ाकिरीन मौजूद थे और वो करते थे, इसी वजह से इनकी भी फजीलत बयान हुई है। तो ज़िक्र अहले बैत और ज़िक्र हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में जो रोते हैं, ये एक अक़ली एतबार से भी है, और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि रोने पर अगर कोई एतराज़ करता है तो रोना तो एक फ़ितरी अमल है। इस पे नहीं रोगे, किसी और चीज़ पे रो लोगे, इस पे नहीं रोगे तो इसी और चीज़ पे रो लोगे। इसी वजह से मासूम ने फरमाया कि अगर किसी को रोना आता है, किसी पर चाहे कि रोए, अपने वालिद के ऊपर रोए, अपने बेटे के ऊपर उसको रोना आ जाए, उसके अपनी वालदा के ऊपर रोना आ जाए, तो उनके ऊपर ना रोएं, बल्कि हमारे जद्द मज़लूम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोया जाए, चूँकि उनका फ़ायदा है और उनका अजर व सवाब इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद व इंतहा नहीं है। बे इंतहा सवाब है आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के, और मखसूसन आप अलैहिस्सलाम पर गिरिया करना और आप अलैहिस्सलाम पर बुका करना, आप अलैहिस्सलाम के मजालिस का अहतमाम करना, इन सब के ऊपर रिवायात जो है वो मौजूद है कि यकीनन उस शख्स के ऊपर जन्नत वाजिब है। और मोमिनीन के उन औसाफ में से, सिफ़ात मोमिनीन में से एक ये है कि वो आज़ादार हज़रत सैयद अबरार होगा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादार होगा। यही मोमिनीन का औसाफ मोमिनीन में से है, और हमें आज़ादार, सबसे बड़ा आज़ादार हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। तो हमें अपने आज़ादारियों को उन्हीं के हुजूर पेश करना चाहिए और उनको अपने मलहूज़ ख़ास रखना चाहिए। ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।